بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، غزوہ احد میں جب مسلمانوں کے پاؤں اکھڑے، آقا کریم علیہ السلام کے قریب چند صحابہ کرام رہ گئے تھے۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا دوسری خواتین کے ساتھ مشکیزوں میں پانی بھر بھر کر مجاہدین کو پلا رہی تھیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ آقا کریم علیہ السلام خطرے میں ہیں تو ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مشکیزہ پھینکا اور ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے میں ڈھال سنبھال لی اور آقا کریم علیہ السلام کے قریب پہنچی اور کافروں کے سامنے ڈٹ کر کے کھڑی ہو گئی۔ ایک مشرک نے تاک کر نشانہ بنا کر ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سر پر وار کرنا چاہا تو ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس کے وار کو ڈھال پر روکا اور نہایت پھرتی سے ہی اس کے گھوڑے کے ٹانگوں پر تلوار سے حملہ کیا، جس سے گھوڑا اور سوار دونوں گر گئے۔ آقا کریم علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو آقا کریم نے ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن زید کو پکار کر کے فرمایا، عبداللہ اپنی ماں کی مدد کرو۔ وہ فوراً لپکے اور حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی وار سے اس مشرک کو قتل کر دیا۔ عین اسی وقت ایک دوسرا مشرک تیزی سے آیا اور اس نے حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو کو زخمی کیا اور دوسری طرف نکل گیا۔ تو سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کلائی پر پٹی باندھی، زخم پر مرہم لگایا اور کہا، جاؤ بیٹا، جب تک دم میں دم ہے لڑو اور آقا کریم علیہ السلام کا دفاع کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ جذبہ دیکھ کر فرمایا، اے ام عمارہ، جتنا حوصلہ تجھ میں ہے اتنا حوصلہ کسی اور میں کہاں ہوگا۔ تو حضرت سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح لڑتی رہیں۔ اس دوران ایک وہی مشرک جس نے حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو پر زخم کیا تھا وہ واپس پلٹ آیا۔ سیدہ ام عمارہ فوراً ہی اس پر جھپٹ پڑی اور تلوار کا ایسا وار کیا کہ اس مشرک کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ آقا کریم علیہ السلام نے یہ دیکھا، حضور مسکرائے۔ آقا کریم علیہ السلام نے مسکرا کر کے فرمایا، ام عمارہ، آج تو نے اپنے بیٹے کا خوب بدلہ لے لیا ہے۔ اسی طرح ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا لڑتی رہی، شدید زخمی ہوئی، کئی زخم ان کے جسم پر آئے اور کافروں کے بھاگ نکلنے کے بعد اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے زخم کے اوپر مرہم اور پٹی لگوائی، ان کا علاج معالجہ کرایا اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں دوسرے صحابہ کرام کی جرت کا، بہادری کا، شجاعت کا تذکرہ کیا، وہاں سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ فرماتے ہوئے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، آج تو ام عمارہ نے بہت زیادہ بہادری دکھائی ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن زید جو ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، یہ غزوہ خندق میں بھی شریک ہوئے اور اس کے بعد صلح حدیبیہ میں بھی شریک رہے اور آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ غزوہ خیبر میں بھی گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 ہجری میں عمرہ بھی کیا اور 8 ہجری فتح مکہ کے موقع پر بھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اور حضور کے وصال کے بعد جب مسیلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تو ام عمارہ کے دوسرے بیٹے حبیب ابن زید اور عبداللہ بن زید کے بھائی حضرت عبداللہ بن زید کے بھائی حبیب ابن زید یہ عمان سے مدینہ کی جانب آ رہے تھے۔ مسیلمہ کذاب نے ان کو پکڑا اور کہا کہ میری نبوت اور رسالت کو تسلیم کرو، اگر تم نہیں کرو گے تو میں آپ کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تو ام عمارہ کے دوسرے بیٹے حضرت حبیب ابن زید نے بھی جرت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تجھ سے جتنا ہو سکتا ہے تو کر لے۔ حضور علیہ السلام کی ذات پر نبوت بھی ختم ہو چکی ہے، رسالت بھی ختم ہو چکی ہے۔ حضور کے بعد میں کسی دوسرے کو نبی، رسول، پیغمبر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو اس ظالم نے حضرت حبیب ابن زید کے بھی 2 ٹکڑے کروا دیے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت خالد ابن ولید کو بھیجا مسیلمہ کذاب کے خلاف مقابلے کے لیے۔ تو اس لشکر میں سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی اور ان کے بیٹے عبداللہ بن زید بھی تھے اور شروع ہی سے ان کی یہ کوشش تھی کہ ہم نے مسیلمہ کذاب کے قریب پہنچنا ہے اور اس پر حملہ کرنا ہے۔
اس کے لیے وہ زخم پہ زخم کھاتی رہیں اور 11 زخم ان کے جسم پر لگے، ایک بازو بھی ان کا کٹ گیا، لیکن رکنے کا نام لے لیا، پوری جرت کے ساتھ وہ آگے بڑھتی رہیں اور مسلمہ کذاب کے قریب پہنچی اور ایک برچھی سے ان پر وار کیا، جس کی وجہ سے وہ کٹ کر زمین پر گرا۔ ام عمارہ نے نظر اٹھا کر کے دیکھا تو ایک جانب ان کا بیٹا عبداللہ بن زید کھڑے ہیں اور دوسری جانب حضرت واشی کھڑے ہیں۔ حضرت واشی نے نیزہ مارا مسلمہ کذاب کو، عبداللہ بن زید نے تلوار سے حملہ کیا، یوں وہ حضور کی ختم نبوت کا باغی جہنم واصل ہوا۔ سیدہ ام عمارہ کو 11 زخم لگے، بازو کٹ چکا تھا، واپس مدینہ طیبہ پہنچی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعزیت کے لیے آئے کہ اماں آپ کا ایک بیٹا حبیب ابن زید حضور کی ختم نبوت کے لیے قربان ہو گیا، آپ کا بازو کٹ گیا، کئی سارے زخم لگے، آپ کا بیٹا عبداللہ بھی زخمی ہوا ہے، میں آپ کی تعزیت کے لیے آیا ہوں۔ تو سیدہ ام عمارہ نے فرمایا تھا کہ جس نبی کے صدقے اللہ نے جان مال اولاد دی تھی، آج اس نبی کی عزت اور حرمت کے لیے میں نے اپنا بیٹا بھی قربان کر دیا ہے، اپنی جان بھی قربان کر دیا ہے اور اپنا بازو بھی اس نبی کی حرمت کے لیے قربان کر دیا ہے۔ تو سیدہ ام عمارہ اور ان کے بیٹے عبداللہ ابن زید کی زندگی سے ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہم ہر ممکنہ کوشش کریں، اپنی جان مال اور اپنی استعدادیں اور صلاحیتیں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ اور دفاع کے لیے وقف کریں۔ اس میں اللہ رب العزت دنیا میں بھی عزتوں سے نوازیں گے اور آخرت میں اللہ رب العزت عزتوں سے بھی نوازیں گے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت، حضور کی شفاعت بھی ہم سب کو نصیب ہوگی۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔